بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا یہ چھوٹا سبق ہے جس میں ہم بہت اہم چیز پڑھنے والے ہیں، یعنی انسان کی 3 حالتیں۔ جی ہاں، انسان 3 حالتوں سے خالی نہیں، یا تو انسان بات کرنے والا ہوگا، اور یا انسان سننے والا ہوگا، اور تیسرے نمبر پر انسان جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے یعنی انسان غائب ہوگا۔ اب یہ مثالیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر میں یہاں پر صرف اور صرف اردو میں کہوں استاذ، تو سننے والا کہے گا استاذ کو کیا ہو گیا، کیا مطلب ہے، کون استاذ؟ اسی طرح تینوں جملوں میں آپ بغور و بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ استاذ استاذ استاذ، اس کا ہم رٹا بھی لگا لیں، سمجھ میں نہیں آنے والی بات۔ لہذا میں نے شروع میں انسان کی ایک حالت لگا دی، یعنی میں کہتا ہوں میں استاذ ہوں، میں استاذ ہوں، یعنی متکلم کہہ رہا ہے، اپنی طرف نسبت کر رہا ہے کہ میں استاذ ہوں، تو اب بات سمجھ میں آنے لگی۔ اسی طرح بات کہنے والا مخاطب سے کہہ رہا ہے آپ استاذ ہیں۔ اگر صرف استاذ کہیں گے تو سمجھ میں بات نہیں آنے والی، اسی لیے شروع میں آپ لگا دیا تو بات سمجھ میں آئی کہ آپ استاذ ہیں، تو یہ انسان کی دوسری حالت یعنی مخاطب ہے۔ نمبر 3 جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا، لیکن ہم نے کہا وہ استاذ ہے، وہ استاذ ہے، تو یہ انسان کی تیسری حالت جس کو غائب کہتے ہیں۔ متکلم، مخاطب اور غائب۔ تو محترم سامعین، یہ جملے تو اردو میں ہیں، اور یہاں پر ہمیں میں، آپ اور وہ کا بار بار دہرانا کہنا ہمارے لیے لازمی ہوتا ہے، ورنہ سننے والا کچھ نہیں سمجھ پاتا۔ اسی طرح اگر ہم یہی جملے عربی میں بنانا چاہیں تو کس طرح بنائیں گے؟ کون سے الفاظ ہیں جو میں، آپ اور وہ کا معنی ادا کرتا ہے عربی زبان میں؟ آئیے ہم اسے سیکھتے ہیں۔ مثلا اگر میں کہوں میں استاذ ہوں، تو عربی زبان میں میں کی جگہ انا ہم لکھ دیتے ہیں۔ انا معلم، میں معلم ہوں، یعنی میں استاذ ہوں، اور آپ کی جگہ ہم انت یہ لکھ دیتے ہیں، انت معلم، آپ استاذ ہیں۔ اسی طرح وہ کی جگہ ہم لکھتے ہیں ہوا، ہوا معلم، وہ استاذ ہے۔ تو محترم سامعین، بہت آسان ہے۔ مثلا ہم اس طرح اس کو یاد کر لیں، میں، آپ، وہ، میں، آپ، وہ، ساتھ میں ہم کہتے رہیں انا انت ہوا، انا انت ہوا۔ انا کہتے ہوئے اپنی طرف انگلی سے اشارہ کریں انا، اور انت کہتے ہوئے اپنے مخاطب جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا جوڑی دار ہے، آپ کو سن رہا ہے، آپ کا شاگرد ہے، اس کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہیں انت، اور غائب کی طرف انگلی سے اشارہ کریں ہوا میں اور کہیں ہوا۔ اس کو ریپیٹ کریں خوب زیادہ سے زیادہ، انا انت ہوا، انا انت ہوا، انا انت ہوا۔ ساتھ میں کوئی نہ کوئی اسم ایڈ کر دیں۔ مثلا یہاں پر ہم نے معلم کو ایڈ کیا ہے تو ہم کہتے ہیں انا معلم، میں استاذ ہوں، انت معلم، آپ استاذ ہیں، ہوا معلم، وہ استاذ ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا طالب، میں طالب ہوں،
انت طالب آپ طالب ہیں، ہوا طالب وہ طالب ہیں۔ تو ہم نے انسان کی 3 حالتوں کو پڑھا، جس میں اردو میں یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور عربی میں ان الفاظ کا استعمال بکثرت ہوتا ہے۔ اسے ہم ضرور یاد کر لیں۔ آئیے یہاں پر ایک اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں۔ ہم نے ابھی پڑھا انا، انت، ہوا۔ انا کا ترجمہ کیا ہے؟ میں۔ انتا کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ۔ ہوا کا ترجمہ کیا ہے؟ وہ۔ انا طالب میں طالب ہوں، انت طالب آپ طالب ہیں، ہوا طالب وہ طالب ہے۔ یہ تو ہوئے مثبت جملے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسے سوالیہ جملے بنائیں، یعنی گویا کہ ہم سوال کر رہے ہیں۔ اردو میں ہم کہا کرتے ہیں کیا میں کس کا ترجمہ تھا؟ انا کا۔ کیا میں طالب علم ہوں؟ کیا آپ طالب علم ہیں؟ کیا وہ طالب علم ہیں؟ اب ہم دیکھ لیں کیا کی جگہ، یعنی عربی زبان میں اگر ہم کیا کا استعمال عربی میں کرنا چاہیں تو کیا لانا ہوگا؟ اس کے لیے ایک نیا لفظ ہے ہل۔ ہل کا معنی ہے کیا۔ ہل انا طالب کیا میں طالب علم ہوں؟ ہل انت طالب کیا آپ طالب علم ہیں؟ ہل ہوا طالب کیا وہ طالب علم ہے؟ اسی طرح جتنے بھی ہم جملے بنائیں گے، اگر شروع میں ہم ہل لگا دیں گے، یعنی کہ ہل انت کیا آپ مدرس ہیں، پڑھانے والے ہیں، معلم ہیں۔ ہل انت سائق کیا آپ گاڑی چلانے والے ہیں، کیا آپ ڈرائیور ہیں؟ ہل انت سائق۔ جتنے بھی الفاظ ہمیں انشاءاللہ آگے آتے رہیں گے اسے ہم جملوں میں استعمال کر لیا کریں تاکہ وہ ہمیں ازبر یاد ہو جائے۔ آج ہم نے کیا کیا پڑھا؟ آئیے مشق میں اسے دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں پہلے تو ہم نے 3 حالتیں پڑھی، یعنی انسان یا تو بات کرنے والا متکلم ہوا کرتا ہے، اور یا وہ مخاطب بات کو سننے والا ہوتا ہے، یا متکلم اور سننے والا دونوں کسی غائب انسان کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عربی زبان میں ہم کہتے ہیں انا عاقل میں عقل مند شخص ہوں، میں عاقل ہوں، عقل رکھنے والا ہوں۔ اور کہتے ہیں انت کاتب آپ لکھنے والے ہیں، کاتب ہیں۔ ہوا سامع وہ سننے والا ہے۔ تو ہم آخر میں یعنی انا کے بعد کسی بھی حالت کے بعد ہم انسان کی کوئی بھی صفت، کوئی بھی فعل لگا دیں گے تو اس کے ساتھ ہمارا جملہ مکمل ہو جائے گا۔ کتاب کی طرف بھی جائیں گے، وہاں بہت سی امثلہ ملیں گی، پھر آپ حضرات اس کو یوز کریے گا اور کثرت سے استعمال کریے گا تاکہ وہ ہمیں یاد ہو جائیں۔ دوسری چیز ہم نے آج کے درس میں پڑھی تھی، گویا کہ ہم اسی جملے کو سوالیہ کیسے بنائیں گے۔ تو سوالیہ بنانے کے لیے ہم شروع میں ہل جو سوال کے لیے آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے کیا، بقیہ وہی ترجمہ رہے گا۔ یعنی میں کہتا ہوں ہل انا عاقل، ہل انا عاقل کیا میں عقل مند ہوں، عقل رکھنے والا ہوں۔ اگر اس کو ہم ہٹا بھی دیتے ہیں کس طرح ہوگا؟ میں عقل مند ہوں، میں عاقل ہوں۔ تو ہم نے ہل لگا دیا جس کا ترجمہ کیا سے ہوتا ہے اردو میں، کیا میں عقل مند ہوں؟ جواب آپ کہہ دیں نعم، جی ہاں، انا عاقل میں عقل مند ہوں۔ تو نعم ہمیشہ حل کے مقابلے میں آتا ہے،
یعنی جب ہم سوال کرتے ہیں تو ہم حل سے شروع کرتے ہیں. حل انا عاقل تو جواب ہوگا نعم، جی ہاں انا عاقل. نعم کا ترجمہ کیا ہے؟ جی ہاں انا عاقل. اسی طرح حل انت کاتب، کیا آپ کاتب ہیں، لکھنے والے ہیں؟ جواب ہے نعم انا کاتب، میں لکھنے والا ہوں. اسی طرح حل ہوا، کیا وہ، حل ہوا، حل احمد سامع، کیا احمد سننے والا ہے؟ حل ہوا سامع، کیا وہ یعنی احمد سننے والا ہے؟ جواب ہم کہیں گے نعم. تو یہاں پر تمام مثالوں میں آپ حل کے جواب میں نعم کو پا رہے ہیں، نعم کو سامنے دیکھ رہے ہیں. اسی طرح تمام سوالوں کے جواب میں آپ بھی ریپیٹ کیجئے، دہرائیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں حل انت مجتہد، کیا آپ محنت کش ہیں، آپ محنت کر رہے ہیں؟ حل انت مجتہد تو آپ جواب میں کہیں نعم انا مجتہد، میں محنت کرتا ہوں. اسی طرح ہم کتاب کی طرف چلتے ہیں اور وہاں سے سمجھتے ہیں. الدرس الرابع، چوتھا سبق. آپ دیکھ رہے ہیں انا، یہ پہلی حالت ہے متکلم کی، انت مخاطب، ہوا غائب کی حالت ہے. یہاں پر ہم نے کہا انا استاذ، میں استاد ہوں. ترجمہ کیا تھا ہم نے انا کا کیا؟ میں. انت تلمیذ، آپ شاگرد ہیں. انت کا ترجمہ کیا کیا تھا آپ بتائیں؟ آپ سے کیا تھا. ہوا تلمیذ، ہوا کا کیا ترجمہ ہے؟ وہ شاگرد ہے. اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سوال یہاں پر من سے کیا. من انت، من انت آپ کون ہیں یا خالد، اے خالد. من انت یا خالد، آپ کون ہیں اے خالد. انا تلمیذ، انا آ گیا نا کیونکہ وہ متکلم ہے، بات کرنے والا. انا تلمیذ، میں شاگرد ہوں. من انا، میں کون ہوں. انت استاذ، یہاں پر دیکھو انت مخاطب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور انا متکلم کے لیے، انت مخاطب کے لیے، ہوا غائب کے لیے. من ہوا، وہ غائب آدمی کون ہے؟ ہوا تلمیذ، وہ شاگرد ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے حل پڑھا تھا، اس کو بھی آپ دیکھ لیں. حل انت تلمیذ، کیا ترجمہ کیا تھا بتائیں؟ کیا آپ شاگرد ہیں؟ نعم. دیکھو حل کے جواب میں نعم کا ذکر ہوا. نعم انا تلمیذ، جی ہاں میں شاگرد ہوں. حل انت استاذ، کیا آپ استاد ہیں؟ لا، اگر نہیں ہے تو پھر لا سے ہم جواب دیں گے. لا، نہیں. بل انا تلمیذ، بلکہ میں شاگرد ہوں. حل انت استاذ، کیا آپ استاد ہیں؟ لا، اس کو سمجھ لیں. لا کا مطلب کیا ہے؟ نہیں. پھر کیا ہو آپ؟ بل انا تلمیذ، بل کا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں، بلکہ. اس کا ذکر اس درس میں ہوا تو آپ اس کو سمجھ لیں یہیں پر. حل انت استاذ، اگر آپ استاد ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ نعم انا استاذ. اور اگر آپ استاد نہیں ہیں آپ کا جواب ہوگا لا، نہیں. بل انا تلمیذ، بلکہ میں شاگرد ہوں. حل انت استاذ، نعم انت استاذ. حل انا. حل خالد تلمیذ، کیا خالد شاگرد ہے؟ نعم خالد تلمیذ. اب خالد کی جگہ اگر ہم ہوا لگا دیں وہی بات ہے. حل ہوا تلمیذ، یعنی ذہن میں خالد آ رہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں حل ہوا تلمیذ، کیا وہ شاگرد ہے؟ نعم خالد تلمیذ، جی ہاں خالد شاگرد ہے. امید کرتا ہوں سبق کو سمجھ چکے ہوں گے مشق کے ساتھ. اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.